الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین محترم، انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے۔ سارے لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ کم کچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا، پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی باتیں سنتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ باتیں تسلیم کرتے ہیں کہ میں کسی کو فالو کرتا ہوں، اور کچھ لوگ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ در حقیقت میں انسان کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی لیے کہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چلتے ہیں، کسی کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہم پر کرم کر دیا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر آپ کسی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اس کی زندگی کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں لوگ اس کو تنقید کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں لوگ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور اس بندے میں کمی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور اس بندے میں خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس بندے کی برائی کر رہے ہیں، لوگ اس بندے کو ڈس لائک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ باتیں آپ کو ضرور مل جائے گی، لیکن صرف اللہ والوں کو چھوڑ کر، اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے، آپ کی ایسی سیرت ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو جس طرح سے پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، در حقیقت میں ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دن رات برائیوں میں مبتلا رہتے تھے، دن رات گناہ پہ گناہ کیے جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کو پڑھا، تو ان کے بعد ان لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیا اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں اپنا نام شمار کر لیا۔ اور آپ کا مزاج زیادہ تر جذبات میں رہنے والا ہوتا ہے، اسی لیے کہ انسانی فطرت ہی اس طرح کی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کسی چیز کو باریکی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی پر نہیں اترتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ آپ معاشرے میں یہ دیکھیں گے کہ کوئی انسان کسی جماعت کا فرد ہوتا ہے تو فوراً وہ اپنے جماعت کا کارڈ بنا لیتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کو پہچانے، لوگ اس کو جانے، اور اس جماعت کی وجہ سے اس کی شان و شوکت بلند و بالا ہو جائے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کارڈ کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے کہ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ کائنات میں سب سے بہتر انسان رسول اور نبی ہوتے ہیں، ان سے بہتر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، مجھ کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، میرے بہت زیادہ لوگ ماننے والے ہیں۔ تو اس کی باتیں کچھ وقت تک تو صادق ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد لوگ کسی اور کو فالو کرنے لگتے ہیں
کسی اور کی پیروی کرنے لگتے ہیں، کسی اور کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ لوگ اپنے مزاج کو وقت کے اعتبار سے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی نبی کی ذات ہے کہ جن کی فین فالوئنگ آج تک کم نہیں ہوئی۔ لوگ ان کو فالو کرتے رہے اور ان کے فالوئنگ میں اضافہ ہوتے رہا۔ لوگوں نے ان کو ڈس لائک نہیں کیا، بلکہ ہر ایک لوگ نے ان کو لائک کیا، اور آج تک ان کے لائکس میں، ان کے فالو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ آپ نے سورج کی طرف اشارہ کر دیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا ہے۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں صادق کر کے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ جس کو پسند کر لیتے ہیں، دنیا والے بھی اس کو پسند کر دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا تعارف یہ ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ صداقت والے ہیں، آپ امانت والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ رسول نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مومن کنجوس ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں، مومن کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ مومن جھوٹ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 40 سال کی جو زندگی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نبوت کے دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے تمہارے بیچ اپنی زندگی گزارا ہے، کیا تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ اگر کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو بتاؤ کہ میری طرح کا سچا کون ہے، میری طرح امانت رکھنے والا کون ہے، میری طرح صداقت رکھنے والا کون ہے؟ اگر ہے تو کوئی بتاؤ۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہم اپنی باتوں میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں جو بتائیں سچ بتائیں، اسی لیے کہ جھوٹ بولنے سے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے بولتی ہے کہ بیٹا، تجھ کو میں یہ تعلیم دیتی ہوں کہ تو اپنی زندگی میں سچ بولا کر۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی میں سچ بولا کرو۔ اس کو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ جن جگہوں میں، جن شہروں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ٹیمپروری طور پر، عارضی طور پر وہ خوش رہتے ہیں، لیکن جب اس کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ذلیل ہو جاتا ہے، وہ رسوا ہو جاتا ہے، اس کو بے غیرت کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، لوگ اسے کراہت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو ڈس لائک کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، جو قوم کا اعتماد سیاست دانوں سے اٹھ چکا ہے، جو نیتا لوگ اپنے قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے تو آپ کے ہر ایک سپنے کو پورا کر دیں گے، آپ کی ہر ایک خواہش کو پورا کر دیں گے، لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں نا
تو ساری چیزوں کو بھول کر اپنی زندگی کو بلند کرنے لگتے ہیں، اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے جینے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج قوم کا اعتماد نیتا سے اٹھ چکا ہے۔ اسی لیے میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی باتیں کریں لیکن سچ بولیں، اسی لیے کہ سچ بولنے سے معاشرہ خوشگوار ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی سنور جاتی ہے، گھر میں خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ عرب والوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ کو حکومت مل جائے تو کیا ہمیں کچھ حصہ ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں حکومت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، جسے اللہ رب العزت دیتا ہے، حکومت اسے ہی ملتی ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دی۔ اسی لیے زندگی میں سچ بولے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا سبق ہمیں سچ کا بتایا ہے کہ زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں، ہم اپنی زندگی میں سچ بولنا سیکھیں، اپنی زندگی میں سچائی کی روشنی پیدا کریں۔ ہم اور آپ لوگوں سے تھوڑی باتیں کریں لیکن جو کہیں اس پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی سنور جائے گی، زندگی نکھر جائے گی اور پھولوں کی طرح زندگی مہک جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ جھوٹ کے بنیاد پر رشتے قائم کیے جاتے ہیں۔ جب دو لوگوں کے رشتے کو فکس کیا جاتا ہے تو جھوٹ بولی جاتی ہے، جس کے کارن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد فوراً طلاق ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہوتی ہے، جس کی ابتدائی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے تو اس کی انتہا صحیح نہیں ہو سکتی، اس کی انتہا غلط ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو جھوٹ بول لیتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن اس جھوٹ بولنے کے عوض میں کتنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے ہم اور آپ اس کا یقین نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے اور قطعی طور پہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب روم کے بادشاہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے خط میں اس کو لکھا تھا کہ تم کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تھا تو اس نے کہا تھا یہاں تلاش کرو، اگر کوئی عرب کا سردار آیا ہو تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں تجارت کے غرض سے وہاں گیا تھا، میں وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے کر گئے، لیکن اس وقت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں مسلمان نہیں تھا۔ اور جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس کی کہانی بھی یاد کر کے رکھتا ہے، اور ان لوگوں نے کہانی بھی یاد رکھی تھی کہ معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، یہ لوگ اسی طرح کی کہانی بھی لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ مجھے لے کر گئے اور بادشاہ کے سامنے مجھ کو کھڑا کر دیا، اور بادشاہ نے مجھ سے سوال پوچھے۔ میں کوئی حق پر نہیں تھا کہ میں حق پر باتیں کرتا، یعنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فیور میں نہیں تھا کہ میں ان کے فیور میں بات کرتا، ان کی باتوں کو سچ سچ بتاتا جو بادشاہ پوچھتا، اسی لیے کہ میں مسلمان نہیں تھا، میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور جو باتیں کفار کہتے تھے وہ باتیں میں بھی کہا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تمام باتیں میں بھی کہا کرتا تھا۔ اور بادشاہ مجھ سے بڑے بڑے سوالات کرتے رہے اور میں اس کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ پھر بادشاہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ان کے ماننے والے کیا ہیں، بتاؤ غریب ہیں یا امیر؟ تو میں نے کہا کہ ان کے ماننے والے غریب لوگ ہیں۔ پھر بادشاہ نے مجھ سے یہ پوچھا، اور بادشاہ مجھ سے یہ کہنے لگا کہ آپ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا لگتے ہیں کہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، ذرا بتاؤ کہ کیا کبھی اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ بھی بولا ہے؟ اور آج لوگوں نے جھوٹ کے نام بدل دیے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بس مذاق کیا تھا،
یعنی آج جھوٹ تو بول رہے ہیں لیکن جھوٹ کے نام کو تبدیل کر دیا گیا ہے، چینج کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھ کو کھڑا کر کے پوچھنے لگا کہ کیا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں کہہ دوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا ایک تو یہ رب کے وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا اگر میں کہہ دوں کہ وہ جادوگر ہے ممکن ہے کہ کچھ وقت تک کوئی تسلیم کرے، میں کہہ دوں گا کہ وہ شاعر ہے شاید کوئی کچھ وقت تک تسلیم کرے، اور اگر میں کہہ دوں گا کہ مدینے والے نے جھوٹ بولا ہے تو یہ کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی یہ یقین نہیں کرے گا۔ اور میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جب سے جھوٹ کے نام کو بدلا ہے تب سے دنیا والوں کا ہم سے اعتماد اٹھ گیا ہے، ہم سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اپنوں کی باتیں بھی جھوٹی لگنے لگتی ہے، اسی لیے سچ بولنے کی کوشش کریں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر سیکنڈ مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں خاموش ہو گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس نبی نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اس کو زمین پر رکھا اور کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا بادشاہ سن، رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں، میری ان سے بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہے، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، لیکن میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ غیر نہیں ہے بلکہ میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھے میں بھی دیکھا ہے، اور چچا کے گھر پر بھی دیکھا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دلہا بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو ان کے گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، میری ان سے مخالفت اپنی جگہ پر ہے، میری ان سے دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں تمہیں یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے اور حق نکلتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، جب بھی وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور حق کہتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ لفظ کہے تو جتنے لوگ تھے دربار میں سب رو پڑے، ایک سناٹا سا چھا گیا، وہاں کوئی صحابی نہیں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، وہاں کوئی اپنا نہیں تھا، سب بیگانے تھے، لیکن سب رو پڑے۔ آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے چادر اٹھائی اپنے کندھے پر رکھا، کچھ دیر وہ سوچا پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے بادشاہ سے سوال کیا کہ میں نے آپ کے سوال کے جواب بتائیں، آپ مجھ سے پوچھتے رہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب بتاتا رہا، ذرا آپ رزلٹ تو بتائیں کہ کیا نکلا ہے، میں نے جو جوابات آپ کو دیے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ نتیجہ تو نکل گیا ہے، اے عرب کے سردار نتیجہ تو نکل گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا بتائیں کیا نتیجہ نکلا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں؟ وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کا نبی ہے اور رسول ہے۔ خدا را اپنی زندگی میں سچ کو لائیں، ہمارے گھروں سے لے کر حکومت تک ضروری ہے کہ ہم سچ بولیں، ہم اپنی باتوں میں سچ کو پیدا کریں، اپنی زندگی میں سچائی کو شامل کریں، اپنے گھر کے ہر معاملات میں سچ شامل کریں، جھوٹ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں، اسی لیے کہ سچ بولنے والا اللہ رب العزت کے امان میں چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں دیانت دار ہو جائیں، چھوڑ دیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنا کام دیانت داری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، اپنے کام کو ایمانداری سے کرو، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیانت داری، امانت داری لائیں، ہم اپنی زندگی کو
تمام برائیوں کو چھوڑ دیں، ہم لوگ اپنی زندگی کے تمام برائیوں کو چھوڑ دیں اور حق کے ساتھ قائم رہیں اور حق کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ حرام جانور ہے اور حرام جانور کا ہم گوشت کھائیں گے تو ہمیں الٹی آئے گی، آپ دیکھیں نا، اگر کوئی گوشت کھاتا ہے اور اس کو بتا دیا جائے کہ جو تم گوشت کھا رہے ہو یہ مرے ہوئے جانور کا گوشت ہے، تو الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، اس کو کراہت فیل ہونے لگتی ہے، اس کو گلٹی فیل ہونے لگتی ہے، اسی لیے کہ انسان کا ذہن یہ قبول نہیں کرتا ہے کہ مرے ہوئے جانور کو کھائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں، ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری دیانتداری کیسی ہے کہ اگر کسی کو ایک جوتا مل جائے اور وہ بڑا ہی قیمتی ہو تو وہ کہنے لگتا ہے کہ کس کا جوتا ہے جو یہاں چھوڑ دیا ہے، بڑائی کرم وہ آئے اور اپنے جوتے کو لے کر جائے۔ لیکن جب اس کو دوسرا جوتا مل جاتا ہے تو ایمانداری کو بھول جاتا ہے اور جوتا کو لے کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے لگتا ہے۔ ہمارا آپ کی زندگی اسی طرح ہے، ہم اپنی ایمانداری کو بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے ہمارا آپ اپنی زندگی میں امانت داری کو پیش کریں، ہمارا آپ اپنی زندگی میں خوددار بن جائیں، ہمارا آپ اپنی زندگی میں امانت والا بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ والا بن جائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، تو آپ رو پڑے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی صوبے کا گورنر بنایا جاؤں۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی یہ ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹی سی کرسی کی بھی حکومت مل جاتی ہے تو ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم کرسی پر بیٹھ کر انصاف کر پائیں گے، کیا ہم کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کا حق ایک دوسرے کو دلا پائیں گے، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حمص کا گورنر بنا دیا اور کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حمص گئے اور آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے۔ آپ نے پہلے تو لسٹ منگائی کہ جو مال آیا ہے اس کو کہاں تقسیم کیا گیا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ کہ غریبوں کو مال دیا گیا ہے یا نہیں۔ اور جب آپ نے غریبوں کی لسٹ دیکھی تو غریبوں کی لسٹ میں تیسرا نام گورنر کا تھا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گورنر کا نام غریبوں کی لسٹ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کر کہ تمہارا گورنر کیسا ہے، تو لوگوں نے عرض کیا حضور 4 شکایتیں ہمیں اپنے گورنر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کون کون سی تمہاری شکایتیں ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ پہلی شکایتیں ہماری تو یہ ہے، گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو بھی ان کو لوگوں سے ملنا چاہیے، یہ صرف دن کو آتے ہیں رات کو نہیں آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے، لیکن یہ اب سورج نکلنے کے بعد اشراق چاشت کے بعد آتے ہیں، 9-10 بجے آتے ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے مجمع میں پوچھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ گورنر ہیں اور آپ کو پبلک کے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر کیا وجہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ کی شکایت کر رہے ہیں، آپ ذرا ان کی وضاحت کیجیے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گردن کو جھکایا اور آپ نے عرض کیا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں گورنر کے لائق نہیں ہوں، میں گورنر کے پد کو نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اب تو تم گورنر بن گئے ہو نا، اب تم کو سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کام پڑ جاتا ہے لیکن آپ ملتے نہیں ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور آپ نے عرض کیا حضور یہ داڑھی سفید ہو چکی ہے اور بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، میں نے دن اپنے مخلوق کے لیے رکھی ہے اور رات اپنے رب کے لیے رکھا ہے، میں نے دن کو
مخلوق کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ رات میں نے اللہ رب العزت کے لیے رکھ دیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ میں کہاں رہتا ہوں، رات کو مجھ کو تلاش کر لے، میں مسجد میں ملوں گا اور عبادت کرتا ہوا ملوں گا، ذکر و اذکار کرتا ہوا ملوں گا، اور میں ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا ہوں اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے آپ فجر کے بعد آ جاتے تھے لیکن اب آپ چاشت اور اشراق کے بعد آتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گردن کو جھکائی اور آپ نے عرض کیا کہ راز کی بات تھی، یہ میری پرائیویٹ بات تھی۔ آپ نے کہا اب تو یہ لوگوں کے سوال ہے، مجھے جواب دینا ہی پڑے گا۔ آپ نے عرض کیا کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار بیوی نے میری خدمت کی ہے، اگر میں اس کو بیماری میں چھوڑ دوں تو یہ وفاداری نہیں ہوگی۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کی صاف صفائی کرتا ہوں، پھر ناشتہ بناتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، اس لیے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ کے دوسرے جوابات سن کے لوگ رو پڑے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیسرا آپ پر اعتراض یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ نہیں ملتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تو میرا راز تھا، لیکن اب سوال پوچھا گیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ہفتے میں ایک دن اس کو صاف کر لیتا ہوں اور پھر اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر سارا دن بیٹھا رہتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کب میرے کپڑے سوکھ جائیں گے اور میں اس کو پہنوں گا۔ اگر میرے پاس دوسرا جوڑا ہو تو میں کام نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی سے تم چوتھے سوال کا جواب بھی بتاؤ کہ تم کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا، میرے آنکھوں کے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکہ میں، اور جب مجھے اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں، میں تکلیف میں آ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال کیا تو میں کیسے جواب دوں گا، اسی لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو میں رو پڑتا ہوں اور روتے روتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں سوالات کے جواب دے دیے تو آپ نے عرض کیا اور اب آپ میری سزا کا بھی تو اعلان کریں کہ مجھے کیا سزا دیا جائے گا، میں کون سی سزا کا مستحق ہوں، ذرا یہ بھی بتا دیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہاتھ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا اے رب کریم، میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اپنی زندگی میں دیانت دار ہو جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اخلاص کی تعلیم دی ہے، ہمیں خلوص کے ساتھ جینے کا طریقہ بتایا ہے، اسی لیے کہ جو مکاری ہوتی ہے نا، اصل میں وہ اداکاری ہوتی ہے۔ انسان جب تک مکر و فریب کرتے رہتا ہے وہ ایک اداکار بنا ہوا رہتا ہے۔ جب تک وہ اداکار رہتا ہے تو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی فطرت ہی یہی ہے، اس کی عادت ہی یہی ہے، لیکن جب وہ اداکاری کو چھوڑ دیتا ہے تو لوگ اس کے مکر و فریب کو سمجھ جاتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں جھوٹ بول کر اپنے جال میں پھنسا رہا تھا۔ لیکن جو اخلاص ہوتی ہے نا، جو خلوص ہوتی ہے نا، وہ ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ انسان اگر غربت میں بھی رہتا ہے اور اخلاص اس کے ساتھ ہے، اور اگر انسان امیر بھی ہو اس کے ساتھ اخلاص ہو، تو دیکھنے والا جس حال میں اس کو دیکھے، جب بھی اس کو دیکھے، کہیں بھی اس کو دیکھے تو اس کے ساتھ اس کو اخلاص نظر آتا ہے۔ دیکھنے والے کو دیکھ کر اس کے اندر سچائی نظر آتی ہے کہ واقعے میں یہ خلوص والا ہے، واقعے میں یہ سچ بولنے والا ہے۔ اسی لیے کہ مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو ہمارا آپ نارمل جیتے ہیں، عام طریقے سے جیتے ہیں۔ انسان مخلص تب ہوتا ہے جب اپنے والدہ کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان 5 اسٹار میں کھانا کھاتا ہے
تو اپنے ساتھ ٹیشو پیپر بھی رکھتا ہے اور وہ کھاتے رہتا ہے، سوچتے رہتا ہے کہ میں جتنا بھی کھاؤں گا بل اتنا زیادہ آئے گا۔ یہ فکر اس کے دل میں لاحق ہوتے رہتی ہے۔ وہ کھاتا کم ہے اور سوچتا زیادہ ہے، اسی لیے کہ اس کو اس کھانے میں خلوصیت نہیں ملتی ہے، وہ اس کھانے میں سکون حاصل نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، مزہ تب آتا ہے جب ماں سالن دینے کے لیے بیٹے کو بیٹھتی ہے اور بیٹے کو سالن دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ سالن تیرے لیے ہے، یہ سالن تیرے بڑے بھائی کے لیے ہے اور یہ سالن تیرے چھوٹے بھائی کے لیے ہے۔ اور مزہ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ مجھے ذرا سا اور دے دیجئے، ذرا سا اور دے دیجئے، ذرا سا اور دے دیجئے۔ اور پھر مزہ تب آتا ہے جب ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے سارے سالن نکال لیے ہیں، اب جو سالن بچا ہوا ہے تو اس کو کھا لے۔ تب یہ سن کر مزہ آتا ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ اور ہمارے والد نے ہمیں اپنی زندگی میں خودداری سکھائی ہے، ہمیں خوددار بنایا ہے۔ میرے والد ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوددار بنو، اپنی زندگی میں محنت کرنے والا بنو۔ اگر تم محنت کر کر کوئی چیز کھاؤ گے تو اس کی اہمیت الگ ہوگی، اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ اسی لیے کہ جو چیز محنت سے حاصل ہوتی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیزیں آسانی سے مل جاتی ہے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے آپ کو محنت کرنے والا بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زندگی میں محنت